کربلا کی جنگ کا سب سے خوبصورت نوجوان جو ہم شکل مصطفیٰ تھا، نوجوان اور سب سے زیادہ خوبصورت، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کا پوتا، امام حسین علیہ السلام کا بیٹا، حضرت علی اکبر۔ کربلا کی جنگ کیسے ہوئی تھی، کربلا کا واقعہ کیسے ہوا تھا اور کربلا میں جو شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی، یہ سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کربلا کے سب سے خوبصورت نوجوان کے بارے میں جانتے ہیں جس کو یزیدی فوج نے بے دردی سے قتل کر دیا؟ اس نوجوان کے سینے میں ان بے رحم قاتلوں نے نیزہ پیوند کر دیا۔ کیا قصور تھا حضرت علی اکبر کا؟ یہی کہ وہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا تھا۔ کربلا کے میدان میں بہت سے واقعات پیش آئے تھے اور حضرت عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو دکھنے میں، شکل و صورت میں ہو بہو پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا، اسے بھی نہ بخشا گیا اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت علی اکبر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام علی اکبر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ حضرت علی اکبر کیسے میدان میں آئے، کیسے مقابلہ کیا اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سوتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بار بار فرماتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو بے انتہا یاد کرتے تھے۔ بس ہاتھ اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، میرے محبوب جیسا ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے 7 سال پہلے 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی مروہ سے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا، جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق علی علیہ السلام کے نام سے نواز دیا۔ تاریخ میں ہے کہ اس شہزادے کی صورت و سیرت، اخلاق، بولنے کا طریقہ دیکھنا ہو بہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی پیاری بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا آئیں اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میری بہن حکم کرو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بھائی، اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں کروں۔ یہ کہنا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ امام حسین علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے زینب، علی اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانی زہرا اس کی پرورش کرے، لیکن بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لو۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ ہاتھوں کو جوڑے خدمت میں کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہے، اس سے بہتر میرے بچے کے لیے کیا ہوگا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ حضرت علی اکبر کی پرورش بی بی زینب سلام اللہ علیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بن کر کرنے لگی اور جنگ کے آداب جناب عباس حضرت امام علی کی طرح سکھانے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ شہزادہ جوان ہو گیا۔ آپ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی تھی کہ کل تمہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہونا ہے،
ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا علی اکبر کو بلاتی ہے اور سینے سے لگا کر فرماتی ہے کل تم کو اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ شہزادے علی اکبر نے اہل بیت کو تسلیاں دے کر الوداع کہا اور میدان کی طرف آئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام 18 سال کے کریل جوان تھے، چہرہ آفتابی، خلق و خلق میں شبیہ پیغمبر تھے۔ جب آپ میدان میں آئے تو ان کے رخساروں کی شعاع سے میدان جنگ منور ہو گیا۔ ابن سعد کا لشکر جمال اکبر دیکھ کر اس قدر حیران ہوا کہ ابن سعد ملعون سے سپاہی پوچھتے تھے کہ اے ظالم، تو ہمیں ایسے خوبصورت جوان سے جنگ کے لیے لایا ہے؟ جب عمر سعد نے دیکھا کہ شہزادہ عقاب کے گھوڑے پر سوار ہے تو کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے جو شکل و صورت میں شبیہ پیغمبر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اہل مدینہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق غالب آتا تو آپ جناب علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو آپ جناب علی اکبر کی گفتگو سنتے۔ اس پاکیزہ شہزادے نے میدان میں گھوڑے کو جرام دی اور یہ رجس پڑا، میں علی بن حسین بن علی ہوں اور ہم نبی کے اقرب ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بڑی شان سے میدان میں آئے اور مبارزہ طلبی کی، لیکن کوئی بھی لشکر ادا سے باہر نہ نکلا۔ بار بار مبارزہ طلب کرنے کے باوجود کوئی نہ آیا، بس شہزادے نے خود لشکر پر حملہ کر دیا اور میمنہ و مصرع کے قلب لشکر کو ایسا درہم برہم کیا کہ دشمن کے سپاہی آگے سے بھاگ رہے تھے اور الامان الامان کی آوازیں آ رہی تھی۔ بس شہزادہ علی اکبر واپس بابا کے پاس آئے اور عرض کیا، بابا جان، مجھے پیاس نے مار دیا ہے اور لوہے کے ان ہتھیاروں نے مجھے آزردہ کر دیا ہے، کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اگر ایک گھونٹ مل جائے تو میدان کو ادا سے صاف کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میرے قریب آؤ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لبوں اور منہ سے خاک کو صاف کیا اور حضرت رسول پاک کی انگوٹھی بیٹے کے منہ میں رکھ لی تاکہ چوستے رہیں اور تشنگی سے تشکین مل جائے۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے اور مبارزہ طلب کیا۔ ابن سعد نے طارق بن شبس کو بھیجا کہ جاؤ اور حسین کے بیٹے کا کام تمام کر دو تاکہ ابن زیاد سے تمہیں رقہ اور موصل کی حکومت لے کر دوں۔ طارق نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں فرزند رسول کو بھی قتل کر دوں اور تو اپنا وعدہ بھی پورا نہ کرے۔ عمر سعد نے قسم کھائی کہ وعدہ وفائی کروں گا اور یہ میری انگوٹھی لے لو اور ضمانت کے طور پر رکھ لو۔ طارق نے عمر سعد کی انگوٹھی کو پہن لیا اور رقہ و موصل کی حکومت کی لالچ میں جناب علی اکبر سے جنگ کرنے آ گیا۔ یہ مکمل اسلحہ سے مسلح تھا۔ اس نے پہلے نیزہ سے شہزادے علی اکبر پر وار کیا۔ شہزادے نے اس کے وار کو رد کرتے ہوئے اپنا نیزہ اس کے سینے میں ایسا مارا کہ وہ اس کی پشت سے نکل آیا۔ طارق گھوڑے سے زمین پر گرا تو شہزادے نے اپنے عقاب نامی گھوڑے سے اسے روند دیا جس سے اس کے بدن کے اعضاء ٹوٹ گئے۔ پھر اس کا بیٹا عمر بن طارق آیا اور وہ بھی اسی انداز سے باپ سے ملحق ہوا۔ پھر طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کے غم میں آ گیا، آگ کے شعلے کی طرح جوش مارتا ہوا۔ لبکہ اور شہزادے کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تاکہ آپ گھوڑے سے گر پڑیں، لیکن اسد اللہ کے فرزند کا ہاتھ ملعون کے گریبان میں ایسا آیا کہ اس کی گردن کی رگوں اور ہڈیوں کو توڑ دیا اور زین سے زمین پر دے مارا۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہوئی اور شہزادے کی طاقت، ہیبت اور شوکت کے پیش نظر لشکر کفر کے قدم اکھڑ گئے۔ عمر سعد خوف زدہ ہو گیا اور مصرع بن غالب سے کہا کہ تم جاؤ اور ہاشمی جوان کو شکست دو۔ مصرع مقابلے میں آیا تو شہزادے نے نیزہ سے حملہ کیا اور دادا علی علیہ السلام کی طرح نعرہ بلند کیا جس سے تمام لشکر خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ علی اکبر کو اپنے دادا اور بابا سے شجاعت ورثے میں ملی تھی۔ مصرع جان کے خوف سے اور شہزادے کی ہیبت سے گھبرا گیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کو کاٹ دیا
جب مسرع نے تلوار اٹھائی اور حملہ کرنا چاہا تو شہزادے نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اس کے سر پر تلوار سے ایسے وار کیا کہ زین تک چیر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب دونوں ٹکڑے زمین پر گرے تو دشمنوں سے ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہوئی۔ عمر بن سعد نے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 سپاہی دے کر شہزادے کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ دونوں سردار 1000 کا لشکر لے کر آگے گئے اور حملہ آور ہو گئے۔ شہزادے نے ان کا حملہ بھی رد کر دیا اور پھر ان پر بھی حملہ کر دیا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ یہ 2000 کا لشکر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ شہزادہ علی اکبر نے ان کا تعاقب کرتے کرتے لشکر تک جا پہنچے۔ آپ بھوکے شیر کی طرح ان کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ اس قدر قتل کیا کہ لشکر میں شور بلند ہوا۔ پورے لشکر نے حملہ کر دیا۔ ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس شور گل میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی۔ اس وقت کبھی اٹھتے تھے اور کبھی بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے، علی اکبر تیرا بابا تیرے روزے بازو پر قربان۔ لشکر نے ہر طرف سے حملہ کر دیا تھا لیکن شہزادے کے سامنے جو آتا بچ کر نہ جاتا۔ اس مقابلے میں شہزادے علی اکبر نے 180 ملعونوں کو واصل جہنم کیا تھا، لیکن زخم زیادہ لگ چکے تھے اور پورا جسم زخمی ہو گیا تھا۔ چنانچہ زخموں کی کثرت، پیاس کی شدت اور جنگ کی حدت سے اس شیر خدا کے ہاتھوں کی حرکت میں ضعف اور کمزوری آنے لگی۔ لشکر نے شہزادے علی اکبر پر یکباری کی حملہ کر دیا، جس پر علی اکبر کو بہت زیادہ زخم آئے کے باوجود ایک کثیر گروہ کو واصل جہنم کیا۔ شہزادے علی اکبر گرج کر حملے کر رہے تھے اور کشتوں کی پشتیں لگا رہے تھے۔ حضرت علی اکبر کے چہرے پر پسینہ تھا اور رخسار مخمل کے پھول کی طرح سرخ ہو گئے تھے، اور اسی دوران میں ایسی جگہ حملہ کر رہے تھے گزرے جہاں پر مردہ بن منک زہیمی گاہ میں کھڑا تھا۔ اسی ملعون نے اپنے زہر آلودہ تلوار ایسے زور سے سر پر ماری کہ آبرو تک زخم ہو گیا۔ ابھی اس زخم سے آسودہ نہیں ہوئے تھے کہ اسی ملعون نے آتش فشاں شہزادے کے پہلو میں مارا، جس سے آسمان ولایت کا یہ چاند زین پر سنبھل نہ سکا۔ شہزادے نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ جب لشکر نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو بھاگتے ہوئے قریب آ گئے اور شہزادے کا محاصرہ کر لیا اور تلواروں سے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔